عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى في موضع آخر تلك الأيام نداولها بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو عجیب متنوع بنایا ہے، قسم قسم کی بنایا ہے. انسان، جنات، فرشتے، دیگر مخلوقات، پھر ہر مخلوق کا اپنا مزاج، اپنی ضروریات، اپنے اپنے تقاضے. اگر انسان کسی بھی لحاظ سے سوچے دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تب بھی مختلف ہیں، حالانکہ کھانے پینے کی ضرورت کسی ایک چیز سے بھی پوری ہو سکتی تھی. اگر پہننا لباس کا مسئلہ ہے تو مختلف، اور اگر پینے کی چیزیں ہیں تو مختلف، سونگھنے کی چیزیں ہیں تو مختلف، مکانات رہائشیں ہیں تو مختلف. اس طریقے سے سواری ہے. غرض ہے کہ آپ کسی بھی زاویے، کسی بھی لحاظ سے سوچتے جائیں تو دنیا کے اندر اختلاف ہے، تنوع ہے، قسم قسم. کسی شاعر کے شعر کا ایک دوسرا مصرع یہی ہے کہ دنیا کو زیب ہے اختلاف سے. یہ دنیا کی خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے. اگر سارے انسان ایک ہی شکل کے ہوتے، ساروں کا شوق، مزاج، ذوق ایک ہی ہوتا، ایک ہی خوراک کھاتے، ایک ہی پینا پیتے، ایک ہی قسم کا لباس پہنتے، ایک ہی طرح کے مکانوں میں رہتے، یہ زیب نہ ہوتا دنیا کا. اب جو حسن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں، ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ رب کی قدرت کا اظہار کہ اللہ یوں بھی کر سکتا ہے، اللہ یوں بھی کر سکتا ہے. اللہ ساروں کو امیر کر دیتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنی تھی؟ ہر ایک کو اللہ اتنا دے دیتا کہ کسی کو دوسرے کا خیال ہی نہ آتا، کوئی مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کسی کو عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، سوال کا موقع ہی نہ آتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو کئی انداز، کئی رنگوں سے ظاہر کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر ہمارے سمجھانے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہمیں درس اور سبق دینے کے لیے رب کائنات نے مختلف قسم کے واقعات اور قصے بیان کیے. قوموں کے قصے بھی ہیں، امتوں کے قصے بھی ہیں، خاندانوں کے قصے بھی ہیں، قوموں قبیلوں کے قصے بھی ہیں، اور انبیاء اور نیک لوگوں کے قصے بھی ہیں. اللہ کے نافرمان دشمنوں کے قصے بھی ہیں. فرعون کا قصہ ہے، نمرود کا قصہ ہے، جو اللہ کے باغی لوگ تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جن پر عذاب آئے، ان کے واقعات بھی قصے قرآن نے بیان کیے. اور پھر قرآن یہ اعلان کرتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
یہ دن لوگوں میں بدلتے رہیں گے. ہمیشہ کسی بندے پر ایک جیسے دن، بیمار ہمیشہ بیمار نہیں رہے گا، تندرست ہمیشہ تندرست نہیں رہے گا، جو خوش ہے وہ ہمیشہ خوش نہیں رہے گا، اور جو پریشان ہے وہ ہمیشہ پریشان، غریب ہمیشہ غریب نہیں رہے گا، جو تنہا ہے آج وہ ہمیشہ تنہا نہیں رہے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہوئے قصوں اور واقعات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ہی صورت میں اکٹھا اور ترتیب وار بیان کیا ہے. اور اس قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص، سب سے خوبصورت اور حسین قصہ، یہ خود اللہ نے آپ فرمایا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا اس قصے کا، اور مکے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کوئی اس قصے کا جاننے والا نہیں تھا. مکے والے مشرکین کافروں کو مدینے کے یہودیوں نے یہ سکھلایا کہ تم اس محمد سے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے تو کنعان کے ملک شام کے رہنے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا، اسحاق علیہ السلام کا پوتا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف مصر میں کیسے آ گیا؟ اور بنی اسرائیل اب مصر میں کیوں ہیں؟ تھے تو وہ کہاں کے؟ شام کے. تو شام سے مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال کرو. یہودی سکھلا رہے ہیں مشرکین مکہ کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ لوگ شام کے باشندے ہیں. کنعان جہاں یعقوب علیہ السلام کا گھر ہے، وہ کنعان شام کا حصہ ہے. یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ مصر کا شاہی خاندان کیسے بن گئے؟ اب اس وقت جب یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے سکھلانے کہنے پر کافروں نے، مکے والوں نے کیا، تو مکے کی دھرتی پر اس واقعے کو جاننے والا کوئی نہیں. نہ کوئی کتاب تھی جس میں یہ واقعہ ہو، نہ کوئی انسان تھا جو اس واقعے کو جانتا ہو. ان کے اس سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ یوسف اتاری. اور اس کی تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، آپ کو اور کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، حسین ترین واقعہ، خوبصورت قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کی بنا پر اس کو کنویں میں پھینکا، اور کنویں سے مصر کی طرف جانے والے قافلے نے نکالا. پھر بھائیوں نے ڈکوں میں اپنے سکے بھائی کو، اس قافلے والوں کو بیچ دیا. وہ قافلے والے غلام سمجھ کے مصر لے گئے. مصر کی منڈی میں جا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں نے بیچا. وہاں عزیز مصر نے خریدا. یہ مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلا. پھر وہاں سے بیچارہ جیل میں گیا. جیل سے نکل کے پھر وزیر خزانہ بنا. وزیر خزانہ بننے کے بعد عزیز مصر بنا. عزیز مصر بننے کے بعد وہ جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 40 سال کے بعد وہ وقت آیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے اپنے بھائیوں کے حوالے کیا، جاؤ میرے بوڑھے ابو کے پاس لے جاؤ مصر کی شام میں، کنعان میں. وہ بھی نابینا ہو چکا ہے رو رو کے میرے فراق میں. یہ کرتا اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ اس کو بینا کر دیں گے. کرتا لگایا،
याकूब अलैहिस्सलाम बीना हुआ तो फौरन पूछने लगा यूसुफ कहाँ है? कुर्ता जो आया तो कुर्ते वाला कहाँ है? यूसुफ कहाँ है? उसको मेरे से मुलाकात कराओ। तो वो कहने लगे वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसका पैगाम ये आया है कि अब पूरा खानदान मिस्र जाए, लिहाजा अब तैयारी करनी है, हमने मिस्र जाना है। अब ये तैयारी करके मिस्र पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का, अपनी अम्मी का, अपने अब्बू का शहर से बाहर इस्तकबाल किया। वहाँ शाही तख्त लगाया गया। जब पहले पहले माँ बाप आए तो वहाँ का उस वक़्त का रिवाज था कि बादशाह से मुलाकात पर रियाया बादशाह को सजदा करता, ताज़ीमी सजदा होता था। उन शरीतों में जायज़ था, ताज़ीमी सजदा होता था। अब तो सजदा कर रहे हैं भाई भी, माँ बाप भी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा या अबते हाज़ा तावील रुया, ऐ मेरे अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने 40 साल पहले आपको सुनाया। इससे पता चलता है ख्वाब की ताबीर फौरन सामने आना तो ज़रूरी नहीं है। बसा औक़ात ख्वाबों की ताबीर सालों के बाद भी सामने। अब सवाल ये था कि ये कैसे मिस्र पहुँचे। इस सूरत में उसका जवाब आ गया कि कैसे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से ख़ानदान याकूब, ख़ानदान इसहाक, ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये किनान और शाम से मिस्र में पहुंचा। इस सवाल का जवाब आया। लेकिन मैं जो अभी एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी बात, कि आप ज़रा गौर करें अपनी ज़िंदगी में। एक सबक ये सूरत की पहली इब्तदाई आयात हमें ये दे रही हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से कि आप ज़िंदगी में कभी मायूस न हो। कोई भी हालात आ जाएं, कैसे भी हालात आ जाएं, रब की रहमत का दामन न छोड़ो। चाहे कोई बीमारी बड़ी आ जाए, चाहे कोई दुख सदमा बड़ा आ जाए, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे दोस्त दुश्मन बन जाएं, चाहे माल किनारा कर जाए, बज़ाहिर नसीबा जवाब दे जाए, फिर भी रब की रहमत से मायूस न हो। अब ज़रा गौर से सुने इस बात को। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की इब्तिदा किससे हो रही है? भाइयों को महसूस हो रहा है जो एक माँ के 10 हैं, दूसरी माँ के बिन्यामीन और यूसुफ 2 हैं, कुल 12 बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम के। वो 10 बड़े हैं, वो बकरियां चराते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो काम काज करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर का सिस्टम निज़ाम वो चलाते हैं। लेकिन बाप प्यार और मोहब्बत यूसुफ से करते हैं। तो दिल में एक हसद सी आग उड़ी कि काम हम करें, मेहनत हम करें, कमाएं हम, पाले माँ बाप को हम, और प्यार उनसे हो, मोहब्बत उनसे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इसको हटाना चाहिए रास्ते से, ताकि बाप की मोहब्बत हमें नसीब हो, बाप की तवज्जो हमें नसीब हो। अब ये नुक्ता था। अब आप ज़रा गौर करें, सब औलादों वाले हैं, क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करना ये गुनाह है? क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करना ये जुर्म है? क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करना ये बुरा है? ये तो पक्की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप जैसे यूसुफ से प्यार करते थे, बेशक बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उसकी वजह से दूसरी बेटों का हक नहीं मारते थे। वो नबी थे, नबी गुनाहों से पाक होता है। वो अब किसी का हक मारने वाले, ये नहीं था कि बड़े बेटों का हक नहीं देते थे, उनका हक मारते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आया औलाद से मोहब्बत करना अच्छा है या बुरा है? हर बंदा कहेगा बहुत अच्छा है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। औलाद तो दूर की बात है, कोई भी छोटा बच्चा हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना वलम युअज्जिल उलमाअना फलैसा मिन्ना। फरमाया जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, और जो उलमा की ताज़ीम नहीं करता, वो मेरा उम्मती ही नहीं, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो बच्चों से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत ऐसी फितरी चीज़ है। हर जानवर, हर परिंदा, हर जानदार, इंसान हो या कोई और, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इस अच्छाई मोहब्बत से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए निकला क्या है?
اتنی بڑی برائی نکلی ہے کہ بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا اور ایسے طریقے سے پھینکا گویا مر جائے. اور جب کافرے والوں نکالا تو بھائیوں نے خود کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا, بھاگ گیا تھا, خودکشی کی نیت سے اس نے خود کنویں میں چھلانگ لگا. گویا انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق مارا, خودکشی کے طور پر پھینک دیا کنویں کے اندر. اب پہلی بات جو محبت تھی وہ تو بری چیز تو نہیں, لیکن اس کا انجام کیا نکلا بیچارے کے لیے کہ اپنے سکے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں میں پھینکنا, اوپر سے پتھر مارنا, کئی دنوں تک خوراک کا نہ ملنا, پھر اجنبی قافلے والے کوئی پتہ نہیں کون ہے کہاں کے ہیں, ان کو ٹکوں میں بیچ دینا بھیڑ بکری کی طرح, یہ بہت برا تھا, بظاہر تکلیف دہ تھا, حوصلہ توڑ دینے والی چیز تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہلے باپ کی محبت تھی, تب بھی اترائے نہیں, تکبر نہیں کیا, فخر و بڑائی نہیں کی. اور اگر کنویں میں پھینکے گئے, قافلے کو بیچے گئے, تو پھر بھی رب سے ناتا رشتہ توڑا نہیں ہے, رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, منڈی میں بکے, لیکن اللہ نے پہنچایا کہاں؟ مصر کے بادشاہ کے پاس. کوئی اور بھی تو خرید سکتا تھا, لیکن رب نے کہاں پہنچایا؟ عزیز مصر جس کی اولاد نہیں تھی انہوں نے متبنہ بنا لیا, اپنا بیٹا بنا لیا. قرآن کہہ رہا ہے, سورۃ یوسف کہہ رہی ہے, عزیز مصر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اس کا ٹھکانہ بستر رہائش بڑی اچھی اور خوبصورت بنا شہانہ. ادھر بھائیوں نے کہاں پھینکا تھا؟ کنویں میں, لیکن اللہ نے کنویں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ کے محل میں, بادشاہ کے گھر میں پل رہا ہے, شہزادہ بن گیا ہے. لیکن یہ شہزادہ بننا کتنا بڑی شان تھی, بظاہر بڑی بات تھی کہ بادشاہ کا بیٹا بن گیا, بادشاہ کا وارث بنے گا. عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا, عزیز مصر اپنا وارث بنائے گا. لیکن اس خیر سے پھر آگے شر کیا نکلا؟ یہ ہمارے لیے زندگی میں سبق ہے کہ بظاہر کتنا بڑا اعزاز مل گیا, لیکن یہاں سے انہی گھر والوں کی وجہ سے سیدھا جیل میں گیا. انہی گھر والوں کی وجہ سے, عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے, اس کی تہمت کی وجہ سے بے گناہ یوسف علیہ السلام کہاں گیا بیچارہ؟ جیل میں. اور کئی عرصہ جیل میں پڑا رہا, بے گناہ, کوئی جرم نہیں ہے, لیکن جیل میں پڑا رہنا اب یہ بظاہر تو حوصلے توڑ دینے والی چیز ہے. کوئی میرا یہاں واقف نہیں, ملک اور ہے, میرے خاندان والے تو شام میں رہ گئے, یہ تو مصر ہے, مصر میں جیل میں پڑا ہوں, کوئی جاننے والا نہیں ہے, کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں ہے, کوئی ملاقاتی نہیں ہے, کوئی ذرا بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی رب سے ناتا نہیں توڑا. جیل کے اندر بھی جیل والوں کو توحید سکھلاتا رہا, قرآن کہہ رہا, جیل کے اندر بھی جیل والوں کو توحید الہی کے سبق دیتا رہا. پھر اب بظاہر یہ حوصلہ توڑنے والی چیز تھی, جیل تھی, تکلیف تھی, بظاہر حوصلہ توڑنے والی چیز تھی, لیکن رب نے یہاں سے اٹھایا تو کہاں بٹھایا؟ مصر کا وزیر خزانہ بنایا. ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اتار چڑھاؤ کہاں ہو رہا ہے. باپ کے پیار سے کنویں سے نکال کر کے عزیز مصر کے شاہی محل سے نکال کر کے جیل میں, پھر جیل سے نکال کر کے وزیر خزانہ بنایا. اس لیے میں نے کہا حالات آتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, تلک الایام نداولها بین الناس, لیکن بندے کو کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ امیری ہے یا غریبی ہے؟ امیری آئے تو اترائیں نہیں, اکڑیں نہیں, تکبر نہ کریں, بڑائی نہ کریں. صحت و جوانی آ جائے, تندرستی آ جائے, کوئی طاقت و قوت آ جائے, چاہے آپ کے قلم میں, چاہے آپ کی زبان میں, آپ کے اختیارات میں, تو آپ اپنے اس اترانے پہ نہ آ جائیں, تکبر میں نہ آ جائیں, بڑے نہ بن جائیں, ظالم نہ بن جائیں. اللہ ظالموں کی گردن مروڑنا بھی جانتا ہے. اور اگر ہم غریبی آ جائے, تنگ دستی آ جائے, تو پھر بھی مایوس نہ ہوں. پھر اللہ نے عزیز مصر بنایا اور اپنے خاندان, کنبے, قبیلے پورے کو شام و کنان سے بلا کر کے مصر کے اندر شاہی خاندان بن دیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ وہاں سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک وہی انہی کا خاندان چلا. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے اسی خاندان کے نبی آئے ہیں.
اور انہوں نے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کو وہ سبق سکھایا کہ دنیا آج بھی رہتی، دنیا تک ان کے قصے بیان کرتے۔ تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، لیکن واقعات بیان ہوتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہمیں درس سبق دینے کے لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے ناطہ اور تعلق نہ توڑنا۔ حالات کوئی بھی آتے ہیں، حالات آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، حالات بدلتے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔